السلام علیکم جی. آج ہمارے ساتھ ہیں 47 سی ٹی پی سے رانا دلاور صاحب. رانا دلاور پولیس سروس آف پاکستان میں سے ہیں اور ان کا یہ اے ایس پی ہیں پولیس میں. اور رانا صاحب کی ریٹن میں بہت اچھے سکور تھے. یہ 741 سکور تھے ان کے, 43 اور 743 مطلب ٹھیک ٹھاک نمبر تھے رانا صاحب کے ریٹن میں. اور رانا صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جن لوگوں نے 2021 میں اٹیمپٹ دینی ہے ان کے پاس ابھی کافی سارا ٹائم ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کون سی اسٹریٹجی ان لوگوں کے لیے ریکمینڈ کریں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ مائنڈ سے فیئر کو ہٹا دیں گے. سی ایس ایس از اے ڈیفیکلٹ ایگزام, بٹ آئی پرسنلی بلیو از دیٹ سی ایس ایس از دا ایزیسٹ ایگزام ان دا ہسٹری آف پاکستان, بیکاز اٹ پرووائڈ یو این اپرچونیٹی کہ آپ جسٹ کنسسٹنٹ رہیں, فوکس رہیں اور آپ اب سی ایس ایس کو کوالیفائی کر لیں. بیکاز ان دا ادر ایگزامس, فار ایگزامپل اف یو آر پریپیئرنگ فار میڈیکل ایگزامینیشن اور فار گیٹنگ انٹری ان دا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجیز, so you have to get at least 900 now around approximately 1000 marks in FSC, and then again you have to qualify entry test. But in CSS, even if you are a B grader, C grader, you can easily qualify CSS. For that purpose آپ کو consistent رہنا ہے, آپ کو persistent رہنا ہے, اور آپ کی consistency جو ہے وہ آپ کو easily CSS پاس کروا دے گی. اجران صاحب آپ کے ریٹن میں ماشاءاللہ بہت اچھا سکور ہے. اگر میں آپ سے پرٹیکولرلی پوچھوں کہ آپ کی پیپر اٹیمپٹنگ ٹیکنیک کیا تھی تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ اس میں تو میں ایک ہی بات کہوں گا کہ آپ سی ایس ایس کا پیپر ہے, آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے کہ یہ خالی آپ پیپر اٹیمپٹ نہیں کر رہے, پنجاب میں بہت کمپٹیشن ہے اور پورے پاکستان سے ایٹ لیسٹ 10,000 جو اسٹوڈنٹس کینڈیڈیٹس جو اٹیمپٹ کر رہے ہیں سی ایس ایس کے پیپرس, اس میں پاس وہی کرے گا جو اپنے پیپر کو سم وٹ ڈسٹنگوش کرے گا ود دا ریسٹ آف دا پیپرس. سو انٹل اینڈ انلیس یو آر ناٹ making your paper distinguished from the other papers, you cannot qualify CSS. اب اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں, وہ جو مارکیٹ میں بکس اویلیبل ہیں جیسے JWT کی, کپس کی, یا جو ہر اسٹوڈنٹ گو تھرو کرتا ہے, سو وہ آپ کو نو ڈاؤٹ آپ کو پاس تو کروا سکتی ہیں, بٹ اگر آپ نے اچھا اسکور لینا ہے تو آپ کو خود سے تھوڑی ایفرٹ کرنی ہوگی اور اپنے پیپر کو ڈفرینٹ کرنا ہوگا. رانا صاحب اس ڈفرینٹ کے لیے کیا مطلب آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں؟ آپ نے پیپر کیسے ڈفرینٹ کیا؟ ڈفرینٹ کے لیے یہ کہ آپ کو سورسز جو ہیں آپ کو ریفرنسنگ کرنی پڑے گی, آپ چارٹس ڈرا کریں, آپ میپس اس میں اگر ریلیونٹ ہیں آپ اس میں ڈرا کر سکتے ہیں, اور آپ اس میں فار ایگزامپل اگر آپ JWT کی, میں انڈو پاک جیسے میں نے آپٹ کیا تھا, میں اس کی بک کے ریفرنس دیتا ہوں کہ آپ عظمت فاروق کی ایک بک لے لیتے ہیں. نو ڈاؤٹ وہ بہت اچھی بک تھی, جنہوں نے لکھا وہ فارن سروس میں لوکیٹ ہو گئے, اس ٹائم پہ میں بھی انہوں نے اس سبجیکٹ میں ان کے ہائیسٹ مارکس ہوں, بٹ تب تک وہ سنگل پرسن تھے. بٹ ناؤ اگر اسی بک کو مور دین 1000 اسٹوڈنٹس کینڈیڈیٹس گو تھرو کر رہے ہیں تو الٹیمیٹلی دے آر ریپروڈیوسنگ دا سیم تھنگ, سو وہ کمپٹیشن نہیں ہوگا, ایگزامینر کو پتا ہوگا. اچھا رانا صاحب مجھے اب آپ کی بات سمجھ آئی ہے کہ مطلب جو ایک مارکیٹ میں ریڈیلی اویلیبل بکس ہیں, اور اگر ہر بندہ انہیں بکس کو پڑھنے لگ جائے تو ظاہری بات ہے اس کا پیپر ویسا ہی ہوگا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اپنا جو سورس ہے وہ اس کو تھوڑا سا دوسروں سے ڈفرینشیٹ کریں. اچھا یہ رانا صاحب بہت خوبصورت بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم تھوڑا سا ریسرچ پیپرز کی طرف چلے جائیں, ہم تھوڑا سا انٹرنیٹ سے اتھینٹک کوئی اچھا سورس دیکھ لیں. بات ایڈ کروں گا, ہر چیز کی ایک پرٹیننٹ ووکیبلری ہوتی ہے, پرٹیننٹ سورس ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کو پیپر میں اکانومی سے ریلیٹڈ کوئی کوشچن آ جاتا ہے تو آپ کو اکنامک سروے آف پاکستان کا نہیں پتا, آپ کو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا نہیں پتا, آپ کو ورلڈ بینک کا نہیں پتا, آپ کو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا نہیں پتا, آپ کو ان کی رپورٹس کا نہیں پتا, آپ کو اکانومی پر جنہوں نے لکھا ہے محمد یونس نوبل لاریٹ ہیں, آپ کو جو نیشنل لیول پہ آپ کے جیسے ایشوز ان پاکستان اکانومی بائی اکبر زیدی, سو آپ کو ایٹ لیسٹ جو اس کے پرائم سورسز ہیں وہ آپ کو پتا ہونے چاہیے. اسی طرح اگر آپ کو کرپشن سے ریلیٹڈ کوئی پیپر میں کوشچن آ جاتا ہے ان کرنٹ افیئرز اور ان ایسے, اور آپ کو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا نہیں پتا, آپ کو FTF کا نہیں پتا, آپ کو اس طرح کی جو باڈیز آپ کی ایسٹ ریکوری یونٹ, آپ کو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو, آپ کا فیڈرل امبوڈسمین, سو اگر آپ کو نہیں پتا سو الٹیمیٹلی آپ کو اسکور تو نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. اچھا رانا صاحب ایک منٹ یہ بتائیں کہ آپ کے ماشاءاللہ انڈو پاک ہسٹری میں 84 مارکس تھے, 85 مارکس انڈو پاک ہسٹری میں, تو اس کا تھوڑا سورس بتائیں گے آپ نے کس سورس سے اس کی تیاری کی؟ پہلے تو یہ کہ ایک اسٹوڈنٹس میں جب میں نے بھی سی ایس ایس کی پریپریشن اسٹارٹ کی اور اس سے پہلے کہ میرا گریجویشن میں بھی سبجیکٹ تھا, تو اکثر اس کو بڑا ڈسکریج کیا جاتا تھا کہ آپ نے انڈو پاک ہسٹری آپ نہیں کرنا بیکاز یہ اسکور نہیں دیتا. اور میں نے اپنی اٹیمپٹ میں بھی اس کو ڈسپیل کیا, نوشن کو بھی, میرے گریجویشن میں بھی اسی پیٹرن پر مارکس تھے. اس میں سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے کوالٹی بکس کو گو تھرو کرنا ہے. اس میں میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ فار پیریڈ 712 to 1857 you can go through the book of KLE, and for 1857 to 1947 Trek to Pakistan is a good book. Then 1947 till to date the book by Sheikh Muhammad Rafiq, History of Pakistan, is also a very great book.
دین آپ ان کو پڑھنے کے بعد آپ کو آپ کے پاس اچھا خاصا ڈیٹا ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ میں تھوڑا سا آپ نے 3 بکس بتائی ہیں وہ ذرا آہستہ سے دوبارہ ریپیٹ کر دیجیے گا تاکہ دیکھیں 7 آپ نے ہسٹری کا پیریڈ ہے نا آپ کی ہسٹری آف پاک ہسٹری ہے 7-12 ٹل ٹو ڈیٹ, اور اس میں پہلے ہوتا تھا کہ 2 پیپر انہوں نے مرج کر دی ہیں. ٹھیک ہے. سو بیفور مرجر اگر آپ چلے مرجر کے بعد بھی آپ 7-12 ٹو 1857 کے لیے آپ کے ایلی کی بک ہے, کے ایلی از این آتھر آف کے ایلی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, مشہور بک ہے, مجھے ایگزیکٹ نام تو نہیں, اسے انٹروڈکشن ٹو پاکستان کچھ کے ایلی آپ آتھر کا نام. اوکے, اس کے بعد آپ ٹریک ٹو پاکستان ریفر کر رہے ہیں 1857 ٹو 1947 ٹریک ٹو پاکستان از ویری ٹریک ٹو پاکستان. ٹھیک ہے. دین فار 1947 ٹل ٹو ڈیٹ بک آف ہسٹری آف پاکستان بائی شیخ محمد رفیق. بہترین, ٹھیک ہے, تھینک یو. اور انور صاحب وہ جو ہے آپ کی جغرافی میں ماشاءاللہ بہت اچھے مارکس تھے. اچھا اس میں ایک اور آپ کو میں ایڈ کرتا چلوں. اب ہسٹری تو دیکھیں سب اسٹوڈینٹس پڑھیں گے, ایٹ دا اینڈ ہوتا یہ ہے کہ آپ اگر کسی ایک بک میں کوئی فارن اسکالر کا کوٹ لکھا ہوا ہے, سب اسٹوڈینٹس اسی کو کوٹ کر رہے ہیں, تو الٹیمیٹلی وہ ایک ڈفرنس کریٹ نہیں کر رہا. سو آپ ہر ٹاپک دیکھیں, آپ کچھ کوشچنز ایسے ہوتے ہیں جو ایگزام میں ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں. سو فار دیٹ پرپز آپ ان کوشچنز سے ریلیٹڈ کوئی کوٹس, ان کوشچن سے ریلیٹڈ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ پوری بک پڑھیں. فار ایگزامپل اگر محمد بن قاسم ہے, ان سے ریلیٹڈ کوئی بک کسی نے لکھی, آپ اس بک کا جسٹ ایک سمری یا آپ اس کا ریویو جو ہے اس کو کاپی کر لیں اور آپ اس کو کوٹ کریں. رانا صاحب یہ آپ نے باقی ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور ڈفرینٹ بات کی کہ لائک اگر آپ کسی بھی بندے کے بارے میں لکھ رہے ہیں ہسٹری کے پیپر میں تو اس سے ریلیٹڈ تھوڑا سا آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اس سے بک جو اس کے اوپر لکھی ہے اس کا ریفرنس ضرور دیں. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. بکس اینڈ رپورٹس اویلیبل. اوکے. اور اس میں دیکھیں اگر آپ کو اکثر کمپیریزن آ جاتا ہے, فار ایگزامپل کمپیئر دا ٹینیور آف اکبر ورسز شیر شاہ سوری, اکبر ورسز خلجی. سو آپ اس میں اگر آپ میپ دیکھیں پوری سب کانٹیننٹ کی ہسٹری, انڈو پاک ہسٹری میں ایک ہی سب کانٹیننٹ کا میپ ہے. ایک دفعہ آپ اس کی پریکٹس کر لیں, دے آر ناٹ ایکسپیکٹنگ ایکوریسی کہ آپ بالکل ایکوریٹ میپ بنائیں گے, بٹ آپ اس کو شو کرتے ہیں میپ میں. دیکھیں سٹیز کے نیم, آج میں بھی یہ فیصلہ آباد ہے تو کل اس کا نیم لائل پور تھا, آج یہ یہاں سائی والا ہے, کل میں بھی اس کا نیم منٹ گمری تھا, آج یہاں پہ بنگال ہے تو کل اس کا نیم غور تھا. تو اس طرح جو اینشینٹ نیمز ہیں آپ اس ایرا میں جو نیمز ہیں ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, پھر آپ موومنٹ شو کرتے ہیں کہ فرسٹ اٹیک انہوں نے, فار ایگزامپل اگر محمود غزنوی تھے, اٹیک ٹورڈز ناردرن ایریاز, دین بھیرا. سو ایروز آپ کی نا ایک ویژول ہے, آپ بہت کریٹ کرتے ہیں, اس سے بہت اچھا امپریشن. زبردست. اچھا صاحب آپ کی جیوگرافی میں بہت اچھے مارکس تھے, کتنے تھے آپ کے؟ 84. تو جیوگرافی کے لیے آپ کا کیا جو ہے, آپ اس کے لیے پہلے سورس بتائیں کہ آپ کے سورس کیا تھا جیوگرافی کے لیے. اس میں سورس سے پہلے نا میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات بتاؤں گا کہ جب میں نے سی ایس ایس کی پریپریشن اسٹارٹ کی تو میرا یہ ہوتا تھا کہ مجھے کوئی اچھی سی بک ریکمینڈ کریں نا. تو اب فار ایگزامپل آپ مجھے, میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ میں نے اپنی ووکیبلری امپروو کرنی ہے, آپ مجھے اچھی سی بک ریکمینڈ کر دیں, اور آپ مجھے کہتے ہیں کہ آکسفورڈ کی بک ڈکشنری لے لیں, آپ کی ووکیبلری امپروو ہو جائے گی. سو الٹیمیٹلی نو ڈاؤٹ کہ اس کو گو تھرو کرنے سے امپروو ہوگی, بٹ وہ اتنی موٹی بک جو ہے اس کو کون پڑھے گا. سو فار دا اسٹوڈنٹ آپ نے اسمارٹ اسٹڈی کرنی ہے, یو ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ دیٹ یو ہیو جسٹ 12 months لمیٹڈ ٹائم اینڈ یو ہیو ٹو پریپیئر 12 subjects. سو فار دیٹ پرپز آپ نے اپنے آپ کو کانسائز رہنا ہے اور لمیٹڈ رکھنا ہے کنکریٹ سورسز تک. سو جیوگرافی میں آپ کو بہت آؤٹ اسٹینڈنگ بکس بھی ہوں گی, بٹ آپ نے سلیبس کے جو ٹاپکس ہیں سب سے پہلے ان کو آپ نے کور کرنا ہے, اور ان کو آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ آپ کے پاس 35 منٹس ہوں گے پیپر میں اٹیمپٹ کرنے کے لیے. سو اس پرسپیکٹو کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے آپ نے اپنے نوٹس پریپیئر کرنے ہیں, اور جو بھی کوشچن آپ کو آتے ہیں آپ اس میں میپس, چارٹس, ڈائیگرامس ڈرا کریں. اب دیکھیں اس لیے بھی جیوگرافی میں جیسے آپ ایف ایس سی میں ہوتے تھے نا, ایک اسکیم ہوتی تھی کہ اگر آپ چیپٹر 1 کر رہے ہیں تو چیپٹر 3 سے ایک کوشچن آئے گا, پیئرنگ چیپٹر 5 اور 7 سے ایک کوشچن آئے گا. اسی طرح جیوگرافی میں اگر آپ لینڈ فارمز کر لیتے ہیں ان میں سے کوشچن آ جاتا ہے, پھر والکینوز, ایٹماسفیرک لیئرز, راکس, ارتھکویک, ان میں سے ریلیٹڈ ایک کوشچن آ جاتا ہے. پھر انٹرنیشنل ریجنز, جو کلائمیٹک ریجنز, مجھے ایگزیکٹ ورڈ نہیں آ رہا, جیسے کلائمیٹک ایریاز, جو ان میں سے کوئی کوشچن آ جاتا ہے. سو اس طرح آپ اس کو سسٹمیٹک وے میں پریپیئر کر سکتے ہیں. پھر باقی جیوگرافی میں کچھ کوشچنس تو آپ کو پتہ ہے کرنٹ افیئر سے بھی آتے ہیں پارٹ بی میں. اچھا رن صاحب آپ اس سے پہلے بھی ماشاءاللہ بہت اچھی جاب کر رہے تھے, کہاں پہ تھے آپ؟ اس سے پہلے I was working in Multan Development Authority as assistant director, and before that I was working in European Union project IP3, improving parliamentary performance in Pakistan. اچھا رن صاحب آپ نے یہ جو جابز لیں ان کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں, کیونکہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے پاس پلان بی ایک اچھا ضرور ہونا چاہیے.
سی ایس ایس کی تیاری کے دوران, ٹھیک ہے, بیکاز ایک کافی لینتھی پروسیس ہے, تو اس میں آپ ٹائم ویسٹ نہ کریں اپنا. تو یہ جو جابز ہوتی ہیں ان کو تیاری کرنے کے لیے, ان کے ٹیسٹ کی تیاری کرنے کے لیے اچھا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں, پلان اے پلان بی نو ڈاؤٹ یہ ضرور ہوتے ہیں لائف میں اور ہونے بھی چاہیے, بٹ اگر آپ سی ایس ایس کی پریپریشن کر رہے ہیں نا تو آپ اسے مائنڈ میں رکھیں کہ یہی آپ کا پلان اے ہے, یہی آپ کا پلان بی ہے, یہی آپ کا پلان سی ہے. دیکھیں آپ سمپل ایگزامپل لیں کہ جیسے ایف آئی اے, کسٹم, ادر ڈپارٹمنٹس کی جو پوسٹ آتی ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو 25 مارکس کا بیسک میتھ پوچھا ہوتا ہے, 25 مارکس کا جنرل نالج ہوتا ہے, 25 مارکس کا اسلامیات ہوتی ہے, 25 مارکس کی بیسک انگلش ہوتی ہے, اینڈ دین آپ کی وہی آپ کو شارٹ ایسے. سو الٹیمیٹلی آپ وہی چیزیں پریپیئر کر رہے ہیں جو آپ سی ایس ایس کی آپ نے. خوبصورت بات. تو آپ سی ایس ایس کو مائنڈ میں رکھیں. سی ایس ایس کے جو پیپرز ہیں آپ اسپیشلی ڈان نیوز پیپر ریگولر بیس پہ پڑھیں پاکستان میں, اور اس میں نیشنل پیجز کو لازمی پڑھیں فار یور پاکستان افیئر. And for international paper, current affairs, you should go through the international pages of Dawn newspaper. And besides that, آپ جو current affair میں international pages پر جو stories پڑھ رہے ہیں ان کو آپ بی بی سی, گوگل پر کوئی بھی ٹاپک ہے, فار ایگزامپل کشمیر کرائسس, آپ اس کو لکھ کر اگر آگے آپ بی بی سی لکھتے ہیں تو بی بی سی کی ٹاپ 2-3 آرٹیکل جو آتے ہیں اس میں آپ کو جو لیٹسٹ آرٹیکل آپ اس کو گو تھرو کر لیں, آپ کو ایک کمپیریٹیو انالیسس اور آپ کو ان ڈیپتھ بیک گراؤنڈ آپ کو مل جائے گا. اچھا صاحب, یہ جو آپ نے آخری بات کی انتہائی خوبصورت ہے کہ ہم اس کو اس طرح سم کرتے ہیں کہ آپ جو بھی سبجیکٹ ہے اس کا کورس نکالیں, اس میں سے ٹاپکس نکالیں, ان ٹاپکس کو اچھی بک سے بھی دیکھ لیں, اور اس کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹاپک لکھیں. آپ کے مائنڈ میں نا اچھی بک سے زیادہ آپ کے مائنڈ میں یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اچھا ٹاپک کور کرنا ہے. جب میں نے پریپریشن اسٹارٹ کی تو میں نے کسی اسٹوڈنٹ سے پوچھا, بلکہ جو سی ایس ایس کی پریپریشن کر رہے تھے, کہ آپ مجھے جیوگرافی کی بک ریکمینڈ کریں. تو انہوں نے مجھے ڈیولیچ کی کوئی بک تھی وہ مجھے ریکمینڈ کر دی. اب اس بک میں one topic is covering on 100 pages. So after going through 50 pages, I was looking at what I am reading. So آپ کے مائنڈ میں یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے 35 منٹ کا پریپیئر کرنا ہے. آپ نے تھورو, آپ نے یو آر ناٹ آپ اسپیشلائزیشن کی طرف نہیں جا رہے, بٹ آپ جو کورس آپ نے کور ہے وہ کور کرنا ہے. چلیں رانا صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. تو انشاءاللہ امید ہے آپ آگے بھی ٹائم دیتے رہیں گے. اوکے جی.